ختم नबूवत। सवाल कि मेरे एक दोस्त हैं जो मुझसे बहस किया करते हैं। बदकिस्मती से उनके एक रिश्तेदार जो मरज़ई हैं उनको अपनी जमात की दावत देते हैं, मगर वो मेरे दोस्त उनके सवाल का जवाब पूरी तरह नहीं दे सकते। उन्होंने मुझसे ज़िक्र किया, मैं ख़ुद तो जवाब न दे सका, अलबत्ता मैंने एक साहिब इल्म से उसका जवाब पूछा, मगर कोई ऐसा जवाब न मिला जिससे कि मेरी अपनी ही तसल्ली हो जाती। इसलिए अब आपसे पूछता हूँ, मसला ये है कि मरज़ई हज़रात लफ्ज़ ख़ातम के मानी नफ़ी कमाल के लेते हैं, नफ़ी जिन्स के नहीं। वो कहते हैं कि ख़ातम का लफ्ज़ कहीं भी नफ़ी जिन्स के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो मिसाल के तौर पर बताया जाए। उनका चैलेंज है कि जो शख्स अरबी लुग़त में ख़ातम के मानी नफ़ी जिन्स के दिखा दे, उसको इनाम मिलेगा। नफ़ी कमाल की मिसालें वो ये देते हैं कि मसलन किसी को ख़ातमुल औलिया कहने का मतलब ये नहीं है कि वलायत उस पर ख़त्म हो गई, बल्कि हकीकी मतलब तो ये होता है कि वलायत का कमाल उस पर ख़त्म हुआ। इकबाल के इस फ़िक्रे को भी वो नज़ीर में पेश करते हैं कि आखिरी शायर जहाँ आबाद का खामोश है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ आबाद में इसके बाद कोई शायर पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये है कि वो जहाँ आबाद का आखिरी बाकमाल शायर था। इसी कायदे पर वो ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब ये लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कमालात नबूवत ख़त्म हो गए, ना ये कि ख़ुद नबूवत ही ख़त्म हो गई। जवाब इरशाद दिया गया, आपका इनायतनामा मोर्ख 1 अप्रैल को मिला। जवाब में मज़ीद तख़ीर इसलिए हुई कि मेरे पास ख़त लिखने का कागज़ न था। उम्मीद है कि मेरी मजबूरी को पेश नज़र रख कर तख़ीर जवाब से दरगुज़र फ़रमाएँगे। कुरान मजीद की किसी आयत के मुतल्लक़ अगर कोई सवाल पैदा हो तो सबसे पहले ख़ुद कुरान ही से उसका मफ़हूम मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद तहक़ीक़ करनी चाहिए कि कोई हदीस सही भी इसकी तौज़ीह करती है या नहीं। अगर इन दोनों ज़राए से कोई जवाब न मिले, जिसका अमकान बहुत ही कम है, तो अलबत्ता किसी दूसरे ज़रिया की तरफ रुजू करना दुरुस्त हो सकता है। ख़त्म नबूवत का ज़िक्र सूरह अहज़ाब में आया है। इसका पस मंज़र ये है कि अरब में मुँह बोले बेटे को बिल्कुल हकीकी बेटे की हैसियत दी गई थी। वो हकीकी बेटे की तरह मीरास पाता था। मुँह बोले बाप की बीवी और बेटियों से उसी तरह खुला मिला रखता था, जिस तरह माँ बेटे और भाई बहनों में हुआ करता है। और मुँह बोला बन जाने के बाद वो सारी हुर्मतें उसके और मुँह बोले बाप के दरमियान कायम हो जाती थीं, जो नस्बी रिश्ते की बिना पर कायम हुआ करती हैं। अल्लाह ताला इस रस्म को तोड़ना चाहता था। उसने पहले हुक्म दिया कि मुँह से किसी को बेटा कह देने से कोई शख्स हकीकी बेटा नहीं हो जाता। सूरह अहज़ाब आयत 4 और 5। लेकिन दिलों में सदियों के रवाज की वजह से हुर्मत का जो तख़य्युल बैठा हुआ था, वो आसानी से नहीं निकल सकता था। इसके लिए ज़रूरी था कि इस रस्म को अमलन तोड़ दिया जाए। इत्तफ़ाक़ से इसी ज़माना में ये वाक़या पेश आ गया कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बेले बेटे थे, हज़रत ज़ैनब को जो उनके निकाह में थीं, तलाक दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि ये मौका है इस सख्त किस्म की जाहिली रस्म को तोड़ने का। जब तक आप खुद अपने मुँह बोले बेटे की मुतल्लका बीवी से निकाह ना करेंगे, मुँह बोले बेटे को हकीकी बेटे की तरह समझने का जाहिली तख़य्युल न मिट सकेगा। लेकिन आप ये भी जानते थे कि मदीना के मुनाफ़िकीन और अतराफ़ मदीना के यहूद और मक्का के कुफ़ार इस फ़ेल पर एक तूफ़ान अज़ीम बर्पा कर देंगे
اور آپ کو بدنام کرنے اور اسلام کو رسوا کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھیں گے۔ اس لیے آپ عملی اقدام کی ضرورت محسوس کرنے کے باوجود ہچکچا رہے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اور آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس پر جیسا کہ اندیشہ تھا، اعتراضات اور بہتان ترازی کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور خود مسلمان عوام کے دل میں بھی طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ انہی اعتراضات اور وسوسوں کو دور کرنے کے لیے سورہ احزاب کی 5ویں رکوع کی آیت 37 سے 40 نازل ہوئیں۔ ان آیات میں پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ نکاح ہمارے حکم سے ہوا ہے، اور اس لیے ہوا ہے کہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے لڑکوں کی بیوہ اور متعلقہ بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایک نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کا حکم بجا لانے میں وہ کسی خوف سے ہچکچائے۔ اس کے بعد اس بحث کو ختم اس بات پر فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس موقع پر یہ فقرہ جو ارشاد فرمایا گیا، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معترضین کے جواب میں 3 دلائل دینا چاہتا ہے۔ اول یہ کہ نکاح بجائے خود قابل اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کی متعلقہ بیوی سے نکاح کیا گیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعی بیٹا نہ تھا، اور آپ اس کے حقیقی باپ نہ تھے۔ دوسرے، اگر تم کو یہ شبہ ہو کہ نکاح جائز ہی سے ہی مگر اس کا کرنا کیا ضروری تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس جائز کام کو کرنا فی الواقع ضروری تھا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کو لازم ہے کہ وہ خدا کے قانون کو عملاً جاری کرے، اور جو چیز بے جا رسم کے طور پر حرام کر دی گئی ہیں ان کی حرمت توڑ دے۔ تیسرے، یہ کام اس لیے اور بھی زیادہ ضروری تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ اگر اب آپ کے ہاتھوں یہ جاہلانہ رسم نہ ٹوٹی تو پھر قیامت تک نہ ٹوٹ سکے گی۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے کہ جو کسر آپ سے چھوٹ جائے اسے وہ آ کر پورا کر دے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس سلسلہ میں بیان میں ختم کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اگر اس نفی کمال کے معنی میں لیا جائے تو یہاں یہ لفظ بالکل ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ موقع و محل صاف تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں اس کے معنی سلسلہ نبوت کے قطعی انقطاع ہی کے ہونے چاہیے۔ اس سیاق و سباق میں یہ کہنے کا آخر مطلب ہی کیا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ نبوت کے کمالات ان پر ختم ہو چکے ہیں۔ یہ بات کہی گئی ہوتی تو معترضین فوراً پلٹ کر کہتے کہ خوب ہے یہ کمال نبوت جو ایک عورت سے شادی کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے بعد حدیث کو دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ختم نبوت کی جو تشریح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک محل تھا جس کی عمارت بہت حسین بنائی گئی تھی، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ اب وہ جگہ میں نے آ کر بھر دی اور عمارت مکمل ہو گئی۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ کو مشکات باب الفضائل سید المرسلین میں مل جائے گی۔ اس تشریح کی روح سے نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، آخری اینٹ کی جگہ بھی بھر چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی نئی اینٹ آ کر کہاں لگے گی، عمارت کے اندر یا اس کے باہر؟ اس کے بعد لغت کی طرف آئیے۔ عربی زبان کی کسی مسترد لغت کو اٹھا کر لفظ ختم کے معنی دیکھ لیجئے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو تعویل میں نے اوپر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے، عربی زبان بھی اس کی تائید کرتی ہے۔
ختم کے اصل معنی مہر لگانے، بند کرنے اور کسی چیز کا سلسلہ منقطع کر دینے کے ہیں۔ ختم الانا کے معنی ہے برتن کا منہ بند کر دینا۔ ختم العمل کے معنی ہے کام پورا کر کے اس سے فارغ ہو گیا۔ ختم الکتاب کے معنی ہے خط پورا کر کے اس پر مہر لگا دی۔ خود قرآن میں منکرین حق کے متعلق فرمایا گیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کے دل قبول حق کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ نہ ایمان ان کے اندر جا سکتا ہے، نہ کفر ان سے باہر نکل سکتا ہے۔ پس حضور کو خاتم النبیین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ مکمل کر کے آپ کو اس پر مہر کے طور پر نصب کر دیا ہے۔ اب اس سلسلہ میں کوئی نیا نبی داخل نہیں ہو سکتا۔